الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، رمضان و شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا یعنی رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا اور رسول اللہ کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ آج اس ماہ مبارک شعبان کی 29 تاریخ ہے، اپریل کی 24 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نکل آیا تو کل سے انشاءاللہ تعالی امت رسول اللہ کا مہینہ یعنی رمضان شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ ایک مرد مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا رہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف یہ حدیث کی معتبر کتابیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہے، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں، روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرماتے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت
اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ رمضان کا خیر و برکت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور خیر اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ اگر تم پر بادل چھائے ہوں، تمہیں چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ مگر آج کل ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ کے ذریعے خبر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا، فلاں جگہ چاند ہو گیا، اور اس کو سنتے ہی فوراً وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور علماء پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کیجئے کہ چاند ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے، یا عید کا موقع ہے تو عید منا لی جائے۔ فقہ حنفی میں اختلاف مطالب معتبر نہیں، دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو وہ چاند مانا جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیلی فون سے 10-20 جگہوں سے خبریں آ جائیں کہ چاند ہو گیا ہے تو وہ خبر استفادہ کی منزل میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، عید کی جاتی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ اپنے کو حنفی کہنا بند کر دیجئے، اگر حنفی ہیں تو سعودی عرب والے ہر سال ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں، اور شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو کہ جس شہر کے 10-20-25 لوگ سعودی عرب میں نہ رہتے ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو سعودی عرب کے ان لوگوں سے آپ رابطہ کیجئے اور پوچھ لیجئے کہ آپ کے ہاں چاند نظر آ گیا۔ اگر وہ گواہی دے دیں کہ ہاں ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا تو آپ بھی اپنے یہاں چاند کا اعلان کر دیجئے کہ کل سے آپ لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے یا کل آپ عید منا لیجئے۔ مگر افسوس اس کا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سعودی عرب والوں نے کل اعلان کر دیا کہ ہمارے ہاں چاند نظر آیا، اور آج سے وہ لوگ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ عرب کے جتنے ملک ہیں تقریباً سبھی ملکوں میں آج سے روزہ شروع کر دیا گیا، مگر جو لوگ ٹیلی فون، انٹرنیٹ کو استفادہ مانتے ہیں ان کو یہ نہیں سوجا کہ وہ سعودی عرب سے بھی استفادہ حاصل کر لیں، وہاں سے بھی کچھ لوگوں سے خبریں منگا لیں، اور خبریں منگانے کے بعد فون کے ذریعے سے اطلاع لے کر اپنے ہاں آج سے روزے کا اعلان کر دیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ آج کے روزے کا اگر ہم اعلان کریں گے تو ایک آدمی بھی ہمارے کہنے پر چلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ روزے کا معاملہ بہت سخت ہے، چاند جب تک نظر نہ آ جائے یا اگر بادل چھائے ہوں، رویت نہ ہو، شہادت نہ ہو، کتاب القاضی الی القاضی نہ ہو، تو پھر 30 کی گنتی پوری کرنی چاہیے، اور 30 کے اعتبار سے پھر روزہ رکھنا شروع کرنا چاہیے، اسی اعتبار سے عید کرنی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بریلی شریف میں لوگوں نے آ کے گواہیاں دیں کہ چاند نکل آیا ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے۔ شہادت شرعی ملنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک پرچے پر مہر لگائی، دستخط کیا، اعلان کے لیے لوگوں کو بلایا، جاؤ پورے شہر بریلی میں اعلان کر دو چاند ہو گیا، کل عید منائی جائے گی۔ اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا، اور جب اسٹیشن پہنچے تو کچھ لوگ پیلی بھیت کے مل گئے، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کی مہر ہے، اعلیٰ حضرت کے دستخط ہیں، اس لیے یہ پرچہ ہم کو دے دیجئے، ہم لے جا کر پیلی بھیت میں دے دیں گے، اور وہاں بھی اسی پرچے کی بنیاد پر عید منا لی جائے گی۔ لوگوں نے لے جا کے دے دیا۔ پیلی بھیت میں کچھ لوگوں نے عید منا لی، کچھ لوگوں نے عید نہیں منائی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو اعلان ہوا تھا وہ شہادت شرعی کی بنیاد پر اعلان ہوا تھا، اور وہ پرچہ یہاں مقامی شہر کے لیے تھا، باہر کے لیے نہیں تھا۔ باہر کے لیے ضروری ہے کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کے پاس تمام شرائط اسلامی کے ساتھ کتاب القاضی لکھے، 2 آدمی لے کر جائیں، اور جب تک جس کے نام سے وہ کتاب القاضی لکھا گیا ہے وہاں تک پہنچ نہ جائیں، وہ دونوں الگ نہ ہوں، جانے کے بعد گواہی دیں کہ فلاں شہر کے قاضی نے آپ کے نام
یہ رویت ہلال کے تعلق سے یہ کتاب القاضی بھیجا ہے، اس میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے، اور جب دونوں گواہی دیں اور وہ مہربند لفافہ جس قاضی کے نام سے بھیجا گیا ہے وہ اسے چاک کرے، اب اس کے بعد پھر وہ کتاب القاضی معتبر مانی جائے گی۔ اور آج کل جو لوگ ٹیلی فون سے خبر سن کر استفادہ مان کر اعلان کر دیتے ہیں وہ شرعاً بالکل غلط ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوں تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اس لیے تمام برادران اسلام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے جہاں جس شہر میں جس علاقے میں چاند نظر آ جائے، اگر آج نظر آ جاتا ہے تو کل 25 اپریل سے رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی اور روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اور اگر چاند نہیں نظر آتا ہے، شہادت شرعی نہیں ملتی ہے، کتاب القاضی کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پرسوں سے انشاءاللہ تبارک تعالی روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں وہی ایک مرد مسلمان کو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر کہیں کسی جگہ چاند کی اطلاع تم کو مل جائے تو جا کر وہاں سے تم گواہی لے کے آؤ، ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہاں، چاند دیکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں چاند نظر آ جائے تو تم قاضی شرع کے پاس یا عالم دین کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد وہاں گواہی دے دو، تاکہ اس گواہی کی بنیاد پر وہ وہاں رمضان کے روزے کا یا عید کا اعلان کر دیں۔ اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30 کی گنتی پوری کر لی جائے۔ اس لیے سارے مسلمانوں سے ہماری گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بجائے اللہ اور رسول کی رضامندی کے ناراضگی مول لی جائے۔ یوم الشک کا روزہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں چلو اگر آج چاند ہوا ہوگا تو ہمارا رمضان کا روزہ ہو جائے گا، نہیں ہوا ہوگا تو وہ نفل روزہ ہو جائے گا، تو یوم الشک کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ عجلت پسندی سے کام نہ لیں۔ جہاں چاند نظر آ جائے یا شہادت شرعی مل جائے وہ لوگ کل سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور جہاں چاند نظر نہ آئے یا شہادت شرعی حاصل نہ ہو تو وہ لوگ پرسوں سے روزہ رکھنا شروع کریں۔ اور یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو کہیں باہر نہیں نکلنا ہے، گھر ہی میں رہنا ہے۔ مسجدوں میں پابندی ہے حکومت کی طرف سے کہ 3-4 لوگوں سے زیادہ لوگ وہاں تراویح نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جو لوگ اجازت ملے وہ مسجدوں میں جا کے پڑھیں، بقیہ لوگ اپنے گھروں میں اگر جماعت ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اکیلے اکیلے نماز پڑھیں۔ اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ کلام ربانی کی تلاوت کی جائے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے۔ اس ماہ مبارک میں خیر اور بھلائی کا کام کیا جائے۔ مسجدوں میں مسلمانوں کا دستور یہ تھا کہ روزانہ افطار کے وقت افطاری بھیجا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر جب لاک ڈاؤن ہے، مسجد میں افطار کرنے والے نہیں رہیں گے تو مسجد میں افطاری بھیجنے کے بجائے آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے قرب میں رہنے والوں کو دیکھیے، جو آپ کو ضرورت مند نظر آ جائے آپ اس کی افطاری کا انتظام کیجیے، سحری کا انتظام کیجیے، کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کے پاس 2 وقت کے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اس لیے یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو جنت واجب کر لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا اپنے کسی بھائی کو ایک خوراک کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک خوراک کھانا نہ کھلا سکے تو؟ فرمایا گلاس پانی پلا دو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو؟ فرمایا کھجور دے دو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کہا یہ بھی نہ ہو سکے تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اگر آپ کو صاحب مال بنایا ہے تو اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نکالیں، 40 میں 1، 100 میں 2.5،
1000 में 25 ये ज़कात की रकम है। ज़कात देना ज़रूरी है और अगर ज़कात नहीं देंगे तो कोई नेकी कबूल नहीं होगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक ज़कात नहीं दी जाती है अल्लाह तबारक ताला नमाज भी कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो आप अपने माल की ज़कात निकालें और ज़कात निकालने के बाद आप ये भी देखें कि कौन इसका मुस्तहिक है। गैर मुस्तहिक को अगर आप ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। किसी बदमज़हब, वहाबी, देवबंदी, राफ़ज़ी, नेचरी, चकलालवी को आप ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा भी नहीं होगी, गुनाह अलग होगा। इसलिए किसी बदमज़हब बेदीन को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। बल्कि ज़कात के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि पहले अपने क़राबतदारों में देखा है, आपका सगा भाई अगर ज़कात का मुस्तहिक है आप उसको ज़कात दें, आपकी बहन ज़कात की मुस्तहिक है आप उसको ज़कात दें, आपका दामाद ज़कात का मुस्तहिक है आप उसको ज़कात दें। बस इतना ख्याल रखें कि आप अपने जिसकी औलाद में हैं यानी बाप दादा परदादा उनको ज़कात नहीं दे सकते, जो आपकी औलाद में है आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। बक़ी और जितने अईज़ो अक़रबा हैं उनको आप पहले देखें और अगर आपने अईज़ो अक़रबा में ज़कात तक़सीम की तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो ज़कात की अदायगी का मिलेगा, दूसरे सिला रहमी का मिलेगा। इस ज़माने में मदारिस इस्लामिया भी जहाँ गरीब बच्चों की किफ़ालत होती है और तालीम दीन दिया जाता है तो वहाँ भी ज़कात की रकम दी जाती है। और ख़ास तौर से इस साल तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लॉकडाउन की वजह से लोग खुद ही परेशान हैं और मदरसों के चंदे बंद हो जाएंगे। इसलिए जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मदरसे हैं आप अपने ज़कात, फ़ितरा और अतियात की रकम उन मदरसों को हवाला करें, उन मदरसों के सुपुर्द करें ताकि वो मदरसे बंद न होने पाएँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतों से, सआदतों से हमें माला माल फरमाए और नेकियों की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444